سکتے ہیں، ہمارے پیر سارے بزرگ پڑھے لکھے تھے، عالم فاضل تھے۔ ہمارا امام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نعت کا شعر بھی لکھے تھے، 2 حدیثیں بیچ میں ڈال دیتے تھے۔ ہاں جی، امام کے کلام کا اس لیے آپ نعت خواں چھوڑتے جا رہے ہیں کہ نہیں بھائی، کیونکہ ریڈنگ بھی کرنے کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے۔ سمپل اردو پڑھنی ہو نا اعلیٰ حضرت کی، پیر نصیر آپ کے سوال کی برکت سے یاد آ گیا، پیر نصیر صاحب گولڑوی بڑے جامعہ میں دستار فضیلت کے جلسے میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کا ایک اردو شعر پڑھا اور فرمایا کوئی مجھے اس کا مطلب بتا دے، اور سٹیج کی طرف دیکھا، سٹیج بہت بڑا تھا، سٹیج پہ دیکھ کہتے ہیں میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، وہ اپنی جو ان کی زبان اس میں کہتے ہیں کہ ماں فاضل بریلوی دا ایک شعر پڑھنا جو کوئی مینوں دا ترجمہ دس دے، اردو کا شعر، اردو کا شعر ہے، دنداں کا نعت خواں ہوں نہ پایاب ہوگی آب، ندی گلے گلے میرے آب گوہر کی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ہدایت بخشش میں ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک بندہ بیٹھا ہے وہ نہ کھڑا ہو، اسے میں نے بتایا ہوا ہے، تو بیلیا نہ کھڑا ہو، تو بیٹھا رہیں، باقی جو مرضی کھڑا ہو جائے۔ یہ ہمارا امام ہے۔ ثم استوى علی العرش، یہ آیت آیات متشابہات میں سے، اور آیات متشابہات وہ ہیں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس پر سوال کرنا بدعت ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اب کھرل صاحب کو تو میں نہیں یہ کہہ سکتا، انہوں نے سوال کر جو دیا، لیکن جس جذبے سے کیا ہے اس کا ثواب انہیں مل جائے گا، کیونکہ ایمان اور عقیدہ بچانا ضروری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی شان تنزیہ کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہو، کیونکہ آج ایسی کتابیں چھپ کے مفت بٹتی ہیں آپ کے علاقوں میں، مفت بٹتی ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں تک لکھ دیا کہ کرسی چڑچڑاتی ہے۔ ایسا بھی پہلے لکھا، ایک وقت میں لوگوں جب نہیں تھے اتنے ذرائع، ایسا بھی ہوتا رہا ہے اس معاشرے میں، توحید کے نام پر توحید کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، اور اس ذات پاک کی طرف جو سبحان ہے، سبحان بار بار سبحان ربک رب العزت عما یصفون کا، سبحان اللہ عما یشرکون کا، اس ذات نے خود اپنی تنزیہ بیان کی، اپنی پاکی بار بار قرآن میں بیان کی، اور 1,24,000 پیغمبر بھیجا اس پہ پہرا دینے کے لیے۔ لوگوں نے اسی طرح کی آیتوں کو آڑ بنا کر انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا الرحمن علی العرش استویٰ، تو فرمایا رحمان عرش پر مستوی ہے۔ جی، رحمان عرش پر مستوی یعنی اپنی شان کے لائق عرش کی طرف متوجہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ معاذ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے یا عرش پہ چڑھ گیا ہے، کیونکہ یہ سب اس کی ذات اور قرآن پاک کی بیشتر آیات، متعدد آیات کے مضمون کے خلاف ہے۔ اس لیے قرآن کی کسی ایک آیت کا ایسا مطلب، معنی، مفہوم اور ترجمہ کرنا جس سے قرآن پاک کی کئی آیتوں کے مفہوم کا انکار ہوتا ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس نازک پل صراط کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے طے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ترجمہ لفظی نہیں کیا، آپ نے ترجمہ تفسیری کیا۔ کل صاحب ایک صاحب میرے پاس آ گئے، قبلہ فاروقی صاحب، پیرزادہ اقبال احمد فاروقی صاحب کے پاس 2 دوست آتے تھے، دونوں دوست تھے بچپن کے، اسٹیٹ بینک میں کام کرتے تھے، دونوں جنونی تھے، ایک اپنے بریلوی ہونے میں جنونی اور دوسرا اپنے دیوبندی ہونے میں جنونی تھے، دونوں بڑے کٹر دوست، کھانا پینا آنا جانا، دونوں کے پاس سائیکلیں تھیں۔ اچھا، میرا بھی جمعرات کو وہاں جانا ہوتا تھا فاروقی صاحب کے یہاں، تو وہ محبت سے مجھے بھی ملتے تھے۔ اس دیوبندی دونوں ریٹائرڈ تھے، دونوں ریٹائرڈ بابے تھے اور ویلے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے پاس آنا ہے، اپنا ایڈریس دے دیں۔ میں کہا اچھا، دے دیا، میں بھول بھال گیا کہ کہاں ہے۔
وہ ایک دن دونوں آ گئے. انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں. ٹھیک ہے. میں اتنا لمبا پرچہ اور وہ بھرا ہوا لے کے آ گئے، اور بھی زبانی باتیں بھی کی. بعد میں پرچہ میں کہ بابا جی کوئی رحم کھائیں، اتنا لمبا پرچہ، یہ ایک دن کا کام نہیں. میں کہ کوئی ایک بات آج کر لو تو باقی بھی. کہنے لگے جی مجھے یہ بتائیں، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی آپ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں. انہوں نے علامہ البیان کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے اسے ما کانا و ما یکون کا علم دیا. یہ ما کانا و ما یکون کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ میں کہ بھئی تیرا سوال اتنا اچھا ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوں. اتنا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. کیا چلو میں کہ اب اعلیٰ حضرت کو آپ سائڈ پہ کر دیں. آپ اعلیٰ حضرت سے اوپر جس بھی بزرگ کو اتھارٹی سمجھتے ہیں تفسیر میں، ہندوستان کا ہو، اس کا نام لے لیں. جس بڑے آدمی کو آپ اتھارٹی سمجھتے ہیں قرآن کی تفسیر میں، اس کا نام لے لیں. کہتے ہیں جی آپ نام لے دیں. میں نام نہیں، آپ نام لیں، مجھے یاد نہیں. تو میں بتا دوں گا کہ یہ سارے بزرگ ہمارے اتھارٹی، ان کو ہم مانتے ہیں. میں نے 2 4 5 اوپر کے بزرگوں کے نام لیے 100 سال پیچھے کے، جب نہ دیوبند تھا نہ بریلی تھا. وہ میں نے ان کے علماء کے نام لیے. اس میں ایک نام میں نے لیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر مظہری، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد اور ساتھی. میں کہ ان کو آپ مانتے ہیں؟ انہوں نے جی بالکل، کیونکہ مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن جگہ جگہ بھری ہوئی ہے اس کے حوالوں سے. انہوں نے کہا جی ان کو ہم مانتے ہیں. میں کہ چلو پھر مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. میں تفسیر مظہری نکالی اور سورہ الرحمن نکالی، علامہ البیان کے سامنے رکھا. عربی میں، وہ تفسیر عربی میں ہے، ترجمہ تو بعد میں ہوا. جو عربی تفسیر تھی وہ میں نے نکالی. انہوں نے علامہ البیان کے تحت لکھا کہ ہم نے اپنے محبوب کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا. میں کہ بھائی اب پھڈا پتہ کیا ہے؟ پھڈا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ڈکشنری اور لغت سے ترجمہ نہیں کیا. انہوں نے سینکڑوں تفسیروں کو ایک کنز الایمان میں سمو دیا. اس علامہ البیان پہ صرف میں نے ایک مقالہ لکھا تھا تو 17 تفسیروں سے کنسلٹ کیا میں نے. کراچی میں ایک کانفرنس تھی اس کے لیے، اور لغت کی کتابیں علیحدہ، لغات القرآن کی، علوم القرآن کی. تو پھر جا کے مجھے سمجھ آیا کہ علامہ البیان کا ترجمہ یہ کیسے ہے وما کانا وما یکون. کیونکہ آپ کو انہوں نے احسان یہ کیا کہ جتنے علوم کے سمندر اپنے سینے میں تھے وہ سارے کوزے میں بند کر کے دے دیے ہیں. کہ اب جس کو یقین نہیں آئے گا، شک شبہ ہوگا، خود لائبریری میں جا کے جب سر کھپائی کرے گا تو پھر اعلیٰ حضرت کی عظمت اسے یاد آئے گی کہ واقعی اعلیٰ حضرت امام وقت ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ان کے علوم سے، ان کے معارف سے استفادہ کا شرف عطا